یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام بڑی فضیلتوں والا اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایسے عظیم واقعات اور ایسے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات 10 محرم الحرام کو دی تھی۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دی۔ اسی طرح سے فرعون نے اپنے جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس کے سامنے چھوڑا اور ان کے جتنے کرتب تھے اور جادوگروں کے جتنا جادو تھا وہ تمام کا تمام لمحے کے اندر ملیامیٹ ہو جاتا ہے، اور جادوگر تمام کے تمام ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ تاریخ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہرتی ہے، وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ تمام واقعات 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یوم عاشورہ کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ یہودی حضرات بھی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی حضرات بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اسی وجہ سے ہم بھی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، لہذا ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ آنے والے سال میں انشاءاللہ ہم روزہ صرف 10 تاریخ میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ میں یا تو 9 کا روزہ ملائیں گے یا پھر 11 کا روزہ ملائیں گے، اور یہودیوں کی اس میں ہم مشابہت سے گریز کریں گے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اور اگلا محرم یعنی یوم عاشورہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا پر، اس خواہش پر عمل کر کے دکھلایا۔ لہٰذا اگر ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ میں ایک روزہ ملا لیں، یا تو 9 کا روزہ رکھ لیں یا پھر 11 کا روزہ رکھ لیں۔ بہرحال اگر صرف اور صرف ہم 10 تاریخ کا ہی روزہ رکھتے ہیں تو یہ خلاف اولا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، رکھنا ناجائز نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ساتھ میں ایک روزہ کو ملا لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کے دن کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔